والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلاصہ تفسیر آج آخری خلاصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بیان فرماتا ہے کہ اور کافر جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، گروہ گروہ، یعنی ٹولے کے ٹولے بنا بنا کے کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہ آئے تھے جو تم پر تمہارے رب کی آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں اس دن کے ملنے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بالکل آتے تھے، مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اترا، اس لیے کہ ان کے نصیب میں ہی جہنم لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے اپنے علم میں جو جہنم میں جائیں گے ان کو پہلے سے لکھ دیا کہ یہ جہنمی ہے۔ یہ تو جہنم کی مثال دی تھی جہنمیوں کی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جب ان کو داخل کر دے گا تو فرمائے گا کہ اب رہو اس میں ہمیشہ، کیا ہی تمہارا برا ٹھکانہ ہے۔ پھر آگے جنتیوں کے بارے میں فرماتا ہے، اور جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کی سواریاں گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، خوب رہیے اور جنت میں جائیے، ہمیشہ رہیے۔ پھر وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچا کیا اور ہمیں اس زمین کا وارث کیا کہ ہم جنت میں رہیں جہاں چاہیں۔ تو کیا ہی اچھا ثواب کمانے کا اجر ہے۔ اللہ اکبر، یہ جنتیوں کا مقام ہوگا کہ وہ جنت میں رہیں گے۔ آگے فرماتا ہے کہ ان سے فرمایا جائے اے میرے بندوں، آج نہ تم پر خوف نہ تم کو کوئی غم۔ جنتیوں سے وہ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان تھے، داخل ہو جاؤ جنت، تم اور تمہاری بیویاں تمہارے خاطر۔ یعنی جنت میں جو جنتی کو عورت ملے گی، بیوی ملے گی، یعنی حور ملے، تو وہ ایسی فرما بردار ہوگی، خوبصورت، جوان، حسین، عمر میں کم، اور ایسی ہوگی کہ وہ صرف اپنے جنتی شوہر ہی کو دیکھے گی، بس دوسرے جنتی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائے گی۔ ایسا نہیں ہے بھائی جنت میں سبھی ساتھ ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جنتی بیوی جو ہے جنتی شوہر کو ہی دیکھے گی، بس اسی کو تکے گی۔ کیا بات ہے! اور اس میں جو چاہیں گے جنتی جنت میں آسائشیں لیں گے، مزے لیں گے، اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے وہ اللہ انہیں مناظر دکھائے گا۔ کیا بات ہے! جو آج دنیا کی لذتوں پر فریفتہ ہو جاتے ہیں یا اپنی آنکھوں کو دنیا کی لذتوں پر ڈال دیتے ہیں، تو بس اگر دنیا کی لذتوں پر ڈال دیا تو اب آخرت کی اور جنت کی لذتوں سے محرومی ہے، اور اگر یہاں اپنے آپ کو بچا لیا تو پھر وہ نعمتیں مل جائیں گی۔
بعض لوگوں کا یہ نظریہ کہ جب کوئی غیر عورت جاتی تو وہ بڑی آنکھ پھاڑ کے دیکھتے، حتیٰ کہ گھر چھوڑ کے آتے۔ اچھا، پھر ان سے کہا جائے کہ بھائی مت دیکھو، بھلا آدمی ہے، بھائی آدمی ہے، مرد ہیں، آخر عورت کو دیکھ رہے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی مردانگی یہ نہیں ہے کہ آپ غیر عورت کو دیکھ لو، اسے مردانگی نہیں کہتے۔ میں بتاتا ہوں مردانگی کیا ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورت کو نہ دیکھتے، عورت سامنے سے اگر گزر جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نظریں نیچے رکھتے۔ نظریں نیچے رکھنا مشکل کام ہے، نظریں اٹھا کر دیکھنا آسان کام ہے۔ تجربہ کر لیں آپ، مشکل کام وہی کرتے ہیں جو مرد کے بچے ہوتے ہیں۔ جو عورت مزاج ہوتے ہیں یا جو ٹٹو ہوتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ مردوں والا کام، مردوں والا کام تو مرد ہی کرتے ہیں۔ یہ عورتوں کو تاڑنے والا کام مرد نہیں کرتے۔ جو عورتوں کو تاڑتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے، مرد وہ ہوتے ہیں جو عورتوں کے سامنے اپنی نظریں جھکا دیتے ہیں، شرافت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ماضی میں بھی پیچھے واقعہ بیان کیا تھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں کی مدد بھی کی اور آنکھیں نیچے رکھی، اس کی گواہی قرآن نے دی۔ تو اس لیے نظریں بھی نیچے رکھیں، ہاتھ پیروں کو بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن بولیں گے۔ جنت کی نعمتیں آپ کو چاہیے تو پھر اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ پھر دنیا میں لے لیں سب کچھ، وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے درمیان میں تقدم نہ کرو، پہل نہ کرو کسی معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا ہے۔ یعنی کوئی بھی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ادب و احترام کے خلاف نہ کرو۔ اب یہ آیت ویسے تو نازل ہوئی تھی کہ چند لوگوں نے عید الاضحیٰ کی نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے پڑھ لی تھی، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی، اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ایک دن پہلے رکھ لیا تھا، اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی سے پہلے عمل نہ کرو، نبی جو کہیں جو فرمائیں وہ کرو۔ اس پر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت خوبصورت تعبیر اور بہت خوبصورت اس کی تفسیر پیش کی تھی، جو میں نے ان سے براہ راست سنی تھی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اے ایمان والوں، اللہ اس کے رسول سے تقدم نہ کرو۔ اس کا مطلب اگر تم اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہو تو یہ مت جانو کہ تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا ہے، بلکہ تمہیں رسول نے پہلے یاد کیا ہے، بعد میں تم نے درود پڑھا ہے، یہ عقیدہ۔ اور اگر تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تم نے جا کے پہلے نماز پڑھی ہے، بلکہ پہلے تمہیں پروردگار نے یاد کیا تھا، پھر تم مسجد گئے تھے۔ تقدم کا مطلب یہ ہے۔ آگے فرمایا جب سب کچھ اللہ کے اس کے رسول کا ہے، سب کچھ اسی کا ہی ہے، تو پھر یہ دین ہے اور یہ دین ہمیشہ غالب ہو کے رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے، اسے سب دینوں پر غالب کرے گا۔ آج اگر ہندو مسلمانوں کو قتل کرے تو وہ اپنا حشر دیکھ رہے ہیں، اور 27 کی شب کو یہودیوں نے اسرائیلیوں نے بیت المقدس میں فلسطینی نہتے مسلمانوں پر جو ظلم کیا، جو توپیں چلائیں، جو آنسو گیس پھینکی، جو گولیاں برسائیں، مسجد اقصیٰ کا تقدس پامال کیا، اور دنیا میں کہیں سے بھی اگر احرام باندھ کر عمرہ کیا جائے تو سب سے افضل عمرہ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ سے عمرہ کیا جائے۔ اس مسجد کو اللہ نے وہ فضیلت عطا فرمائی، اور وہاں پر وہ اسرائیلی جو ہیں وہ اتنا ظلم اور بربریت کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور 57 ملک جو ہے وہ میزائل
اپنے اپنے ملکوں میں چھوڑ دیں تو زیادہ اچھا ہے، اپنے اپنے گھروں میں مار لیں کہ زیادہ بہتر ہے، کہ آج جو ہے وہ مسلمان بے یار و مددگار ہیں، ہمارا قبلہ اول ہے، اس کی توہین ہو رہی ہے، شاعر اسلام کی توہین ہو رہی ہے، اور مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور ہماری مارکیٹوں میں رش ہے، اور ہمیں کسی کا بھی کوئی خیال نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، تھوڑا سا ملال بھی نہیں ہے، لیکن یہ سن لیں جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، جو مسلمانوں پر گولیاں برسا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے اوپر جو توپیں چلا رہے ہیں، جو آنسو گیس پھینک رہے ہیں، یہ مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا، چاہے کفار و مشرکین کو کتنا ہی برا لگتا۔ یہی برا لگا نا کہ وہ مسجد اقصیٰ میں اعتکاف کر رہے تھے، وہ مسجد اقصیٰ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے تھے، شب قدر کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے بیٹھے تھے، اور ان کی عباداتوں کو پامال کیا، ان کی خواتین کی بے حرمتی کی، ان کے مردوں کو بے دخل کیا، ان کے بچوں کو یتیم کیا، اور مسجد اقصیٰ کو جو نور برسا رہی تھی اس کو دھوئیں سے اور خون سے آلودہ کیا، اور اس میں وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں، اس طرح کی ویڈیو بھی میں نے دیکھی ہے کہ ایک طرف مسجد اقصیٰ میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ آگ کے شعلے دیکھ کر وہ یہودی خوش ہو رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قہر ان پر نازل کرے، تو یہ کتنے خوش ہو جائیں آج، اور یہ بظاہر مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کے یہ کچھ بھی سوچ لیں، یہ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ ان مسلمانوں کا پروردگار اللہ ہے اور ان کا بھی پروردگار اللہ ہے، یہ بھول گئے۔ تو دین غالب ہو کے رہے گا، دین تمام دینوں کو مٹا دے گا، اسلام سب پر غالب ہوگا، نہ بت مت بچے گا، نہ سکھ بچیں گے، نہ ہندو بچیں گے، نہ یہ آتش پرست بچیں گے، نہ یہ یہود و نصارہ بچیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بیان فرماتا ہے، ایک بڑا بدترین کافر ولید بن مغیرہ، اس کی 10 خصلتیں قرآن میں بیان کرتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا شدید ترین خطرناک دشمن تھا، اور اس نے دشمنی میں بہت کچھ دشمنی کی، اس کے افعال خبیثہ کا صدور قرآن نے بیان کیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، 10 آیتیں سورہ قلم میں، تو اس نے اپنی جا کے ماں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن نازل ہوا اس میں 10 باتیں ایسی بیان کی گئی ہیں جس میں سے 9 مجھ میں ہیں، 10ویں اپنی ماں سے پوچھا کہ تو بتائے گی۔ 10ویں یہ تھی کہ درست خوب اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، اس کی اصل میں خطا، کم نسل سے کم وفا ہو سکتی، اصل سے خطا نہیں، کم نسل سے وفا نہیں۔ تو اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ بھائی یہ 9 باتیں تو ٹھیک ہے، یہ 10ویں بات تو بتا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا بھائی تیرا باپ جو تھا بڑی جائیداد تھی اس کی، اور وہ فرعون کی طرح تھا، تربوزیہ، یعنی اس میں جو ہے وہ کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ جو ترکیب بنا تھا، تو پھر میں نے کوئی اور ترکیب کر لی۔ تو یہ جو 10ویں بات ہے نا یہ بھی ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنی ماں کو دھمکی دی تھی اگر تو سچ نہیں بتائے گی گردن مار دوں گا تیری۔ حرامی ہوگا وہ، ظاہر ہے کہ ایسی بات کرے گا ماں سے، حلالی تو نہیں کرتا ماں سے ایسی بات، حلالی تو ماں کے قدموں میں جھک جاتا ہے، ماں کے قدموں کو چاٹتا ہے، حلالی جو ہے ماں کے قدموں کو سر پہ رکھتا ہے اور ماں کے پیر کی لکیروں میں جنت کو تلاش کرتا ہے۔
اور انگوٹھے سے لے کے ایڑی تک چومتا ہے، اور یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں کے قدم کا کوئی حصہ رہ نہ جائے جہاں میرے یہ گندے ہونٹ نہ لگ جائیں، اس کو میں چوم چوم کے صاف کر دوں۔ اپنے ہونٹوں سے ماں کے قدموں کی صفائی کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کو ذہن میں رکھتا ہے، اگر وہ دنیا میں نہیں بھی ہے تب بھی اس کی باتوں کو سنتا ہے، یاد رکھتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ حرامی تھا، اور جو حرامی ہوتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کی شان میں، قرآن کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، حلالی کبھی نہیں کرے گا، کتنا ہی گنہگار ہوگا نہیں کرے گا، حلالی سے کام ہی نہیں ہوگا۔ ہمیشہ شاعر اسلام کی توہین وہی کرے گا جو حرامی ہے، جس کی پیدائش میں مسئلہ ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان والا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا، ایسے تو پورا قرآن ہی سرکار کی شان ہے، لیکن آگے سورہ دہا میں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے اور تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا، کیونکہ یہ کفار باتیں کرتے تھے کہ اب تو ان کو چھوڑ دیا، اکیلا کر دیا، ان کی اولاد بھی انتقال کر جاتی ہے، اب یہ اکیلے ہیں، ان کے پاس کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ معلوم یہ ہوا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مقام و مرتبہ بے مثال ان کی حیات طیبہ ظاہرہ میں رکھا تھا، اس سے کئی گنا بڑھ کے آج مقام ہے سرکار، اس وقت تو تھا ہی تھا، اور یوں ہی مقام و مرتبہ سرکار کا بڑھتا رہے گا، حتیٰ کہ حشر کے میدان میں حضور سے بڑھ کر کوئی مقام و والا نہ آج ہے، نہ کل تھا، نہ کل ہوگا۔ بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ محبوب اللہ تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ کیا شان ہے میرے پروردگار، یعنی دنیا میں آپ کو اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا، اور آخرت میں بھی اتنا عطا کر دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں چلا جاؤں گا، جب شفاعت کا معاملہ ہوگا میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے میں امتیوں کے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اور اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، مفہوم حدیث ہے، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے۔ وہ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں، فکر امت میں راتوں کو روتے رہے، اتنی محنت کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اور آج ہم ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک پر درود شریف زور سے پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ جب دعا ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ماشاءاللہ سے جو سمجھدار، جتنے سمجھدار ہوتے ہیں وہ اتنی آواز کو پست کر کے درود شریف پڑھتے ہیں، اور جو بڑے بے وقوف ہوتے ہیں وہ بڑی بلند آواز سے پڑھتے ہیں۔ تو عقل مند وہی ہے جو زور سے پڑھتا ہے، عقل مند وہی ہے، کیونکہ ہلکے پڑھنے سے فائدہ تھوڑا ہے، اور تیز پڑھنے سے زیادہ فائدہ ہے۔ در و دیوار گواہ ہو جائیں گے، مٹی کے ذرے گواہ ہو جائیں گے، یا اللہ یہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا تھا، تو سنا ہی نہیں تو کیا گواہی دیں گے۔ اس لیے ہم تعلیم دیتے ہیں کہ زور سے پڑھی جائے درود شریف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وعدہ کریمہ، ان نعمتوں کو بھی شامل فرمایا اور لیا کہ آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں گے کمال نفس اور علوم اولین و آخرین، اور ظہور امر اور اعلاء دین، اور فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور جو عہد صحابہ میں ہوئی، اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا اور اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ
اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائی۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں دست مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعائیں فرمائیں اور عرض کی اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود ہے کہ اللہ دانا ہے، جانتا ہے۔ جبریل نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یہ تیرے حبیب رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ فرماتے ہیں باوجود ہے کہ وہ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے، جو اس سے پہلے میں نے ابھی آسان الفاظوں میں آپ کو بیان کیا۔ حدیث پاک میں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہگار سارے گناہگاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیات و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہگاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ علیہ آپ کا ہے کہ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے ہیں اور محنت اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطائے عام کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائے حال سے آپ پر فرمائی۔ آگے پھر وہ کچھ عقائد سے متعلق آیتیں ہیں، اس لیے میں اس کو ذکر نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ فرما دیجئے کہ وہ پروردگار وہ پروردگار ایسا ہے جو ایک ہے، جسے کائنات کی ضرورت نہیں، اس نے تمہارے لیے بنائی ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے کوئی جوڑ ہے، وہ بے جوڑ ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ کسی سے دل لگی نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بات شیئر نہیں کرتا، وہ ہے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال ایسی ہے جس کی مثال نہیں ہے، وہ کرتا ہے جو کوئی کرتا ہی نہیں، وہ ذات ہے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہ ایسا خدا ہے جیسا کوئی خدا نہیں ہے، اور وہی ایک خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب تبارک و تعالی۔ آگے فرماتا ہے محبوب، اب دیکھیے شروع میں تو پروردگار نے اپنی حمد کو بیان کیا، یہ قرآن کے اختتام کی آخری صورت ہم بیان کر رہے ہیں کہ فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے کہ میں اس کی پناہ میں آیا جو سب لوگوں کا رب ہے، سب لوگوں کا بادشاہ ہے، سب لوگوں کا خدا ہے، اس کے شر سے جو دل میں بڑے خطرے ڈالے اور دبک رہے، یعنی حسد والا شیطان کہ جو دوسروں کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا، خناس کہتے ہیں اس کو، جو دوسروں کی نعمت زائل کرنے کے لیے حسد کرتا ہے نا، خناس بولتے ہیں۔
اگر آپ کو آج تک پتہ نہیں تھا تو آج کے بعد آپ جس کو دیکھیں نا کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی نعمت چلی جائے اور مجھے مل جائے، وہ خناس ہے۔ اور اللہ نے ان خناسوں کے شر سے بچنے کے لیے دعا فرمائی یہاں کہ میرے بندے جو ہیں وہ یہ دعا کیا کریں، اور وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جن اور آدمی، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرتے، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلا کام یہ شیطان ہی کا ہے، اور شیطان ہی اس طرح کرتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں ہے اور اس کی بادشاہی میں ہے۔ سارے لوگ جو محفوظ ہیں، جو خیر و عافیت سے ہیں، وہ اللہ کی پناہ میں ہیں، اور جو پناہ میں نہیں ہے وہ اس سے پناہ کے طلبگار ہیں۔ اور شیطان سے بھی بچنا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ ہی سے التجا کرنی ہے۔ اور دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے، جو دلوں میں بیٹھے بیٹھے خیال آتے ہیں اچھے برے، وہ سارے خیالوں کو روکنے والا ہے، وہ وسوسوں سے دور کرنے والا ہے۔ وہ شیاطین جن اور شیاطین انسان، جو انسان نما شیطان ہوتے ہیں، ان سے پناہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارا درس مکمل ہوا، اللہ کریم اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔